السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ البقرہ اور پارے کا چوتھا رکوع دیکھیں گے. آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. و اور اس جب قالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی یقیناً میں جائل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک خلیفہ ایک جانشین. قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبحو ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں بحمدی کا ساتھ آپ کی تعریف کے وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَكَ آپ کے لیے قَالَ فرمایا انی یقیناً میں عالم میں جانتا ہوں ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سارے کے سارے. ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے. فقالا تو اس نے فرمایا انبئونی تم بتاؤ مجھے باسمائی نام ہاؤلائی ان کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. قالو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے آپ لا نہیں علم کچھ علم لنا ہمیں الا سوائے ما اس کے جو علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں انکا یقیناً آپ انت آپ العلیم سب کچھ جاننے والے الحکیم کمال حکمت والے ہیں. قالا اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتاؤ باسمائہم نام ان کے فلما چنانچہ جب انبأہم اس نے بتا دیے انہیں باسمائہم نام ان کے قالا اس نے فرمایا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تم سے انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں غیبا غیب السماواتی آسمانوں کے والارضی اور زمین کے وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو اور
ما جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے، و اور اس جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن تم رہو، انتا تم وزوجوکا اور بیوی تمہاری، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب، حیثو جہاں سے، شئتما چاہو تم دونوں، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضی اس الشجرتا درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہی جس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لباسن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک، فتلقا پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیہ اس سے، انہو یقیناً وہ، ہوا وہی ہے، التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا، قلنا کہا ہم نے، اہبتو تم اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جميعا سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر، يَأْتِيَنَّكُمْ واقعی آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جو، تبیا پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، والذین اور جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت ہے، قال قال، قیل و قال ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، قاف واو لام،
قول ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، فلاں کا قول ہے، تو یہ اس کا روٹ ہے قاف واو لام. اور قالا کی فیملی کو آپ جانتے ہیں، صرف اتنی فیملی ابھی یاد کر لیں، قالا یقول اور قیلا. ٹھیک ہے، ان تینوں سے آگے بہت کچھ جان جائیں گے. چوتھا بھی لکھ لیں کل، کل بھی اسی سے ہے. باقی فیملی ممبرز سے آپ آہستہ آہستہ آشنا ہو جائیں گے انشاءاللہ. للملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، لام کا مطلب ہے کے لیے، اور ملائکہ جمع ہے، میم لام کاف اس کا روٹ ہے. جائلن بنانے والا ہوں، فائلن کے وزن پر ہے، فا عین لام. اس باٹ پر جب ہم رکھتے ہیں تو جیم عین لام ہے، جیم کے بعد الف آیا، جائلن. اچھا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں مدد کرنے والا، دیکھیں جائلن بنانے والا ہے نا، اور مدد کرنے والا آپ اسی وزن پر نون سواد را سے لے کر آئیں گے، ناصرن. اچھا عمل کرنے والا عاملن، علم رکھنے والا عالمن. ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ انی ذاہبن، میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، جائلن بنانے والا ہوں، خلیفتن ایک جانشین. خلیفہ کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، سب سمجھتے ہیں اسے، خا لام فا سے ہے، یہ اس کا روٹ ہے. اور ناخلف ہونا، ناخلف جانشین، یہ ورڈز ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے خا لام فا سے بہت سارے اور حروف بھی، لیکن وہ کنفیوز کریں گے اگر ہم ان ساری مثالوں کو یہاں لائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. قالو، قالا کی فیملی ہے، قالا سے قالو، کانا سے کانو. ٹھیک ہے، ضربا سے ضربو، آمنا سے آمنو. دیکھیں باٹ ہے نا، اس باٹ پر آپ حروف رکھیں گے وہ سارے بنتے چلے جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا زبان اتنی آسانی سے بھی سیکھی جا سکتی ہے. تو آپ قالا سے جیسے آپ نے کیا قالو، اور جیسے کیا کانا سے کانو، ایسے ہی کوئی اور لفظ بتائیں گے؟ ابھی نہیں، پھر صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ووکیبلری نہیں ہے زیادہ، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا واو الف لگا کے آپ بہت سے ورڈز بنا سکتے ہیں، یعنی واحد کو جمع بنا سکتے ہیں. قالا سے قالو، یہ اس کی فیملی ہے. یقولون، یقولو سے یقولون، اور اسی طرح سے قل ہم نے دیکھا، اور قیلا، قیلا، یہ سارے ورڈز آپ پہلے پڑھائے ہیں. اتجعلو، کیا تو بنائے گا، کیا، حل کیا، ما کیا، سب کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس استفہامی حروف کی فیملی جتنی آپ دیکھ چکے ان کو الگ لکھ لیجئے، اسکوئر بنائیں اور اس میں الگ سائٹ پہ لکھ لیں. تجعلو سے آپ واقف ہیں، تا تم بناؤ گے. ٹھیک ہے، جیم عین لام سے ہے. فیہا، فی کے ساتھ ہا آیا ہے، یہ ہو فیملی ہے نا، ہو کو بولیے گا، اور ہا، ہا ہما ہننا، ہننا. ٹھیک ہے، ابھی اتنا کافی ہے. یفسدو، وہ فساد کرے گا، یا کی وجہ سے وہ فا سین دال ہے. یسفکو، وہ بہائے گا، سین فا کاف سے ہے. سفاک ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، فلاں بڑا سفاک قاتل ہے، تو سفاک بہت زیادہ خون بہانے والا. اور پھر آپ دیکھیے گا الدماء، دماغ خون کو کہتے ہیں. دمن، دال میم سے ہے، اسے خون کو کہتے ہیں. دال میم واو اس کا روٹ ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو، نحنو یہ ضمیر ہے جو نام کی جگہ آتی ہے. انگلش میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ وہی. ٹھیک ہے،
اور اردو میں کیا آتا ہے؟ ہم، اور عربی میں آتا ہے نحن. ٹھیک ہے. نسبح ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں. سین با ہا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ جو ہم نے دیکھے تھے لاہور کے دروازے باب، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھے تھے حرم کے دروازے، حرم کے باب، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں زبان کے باب ہیں، تو یہ بھی ایک باب ہے جہاں میننگز کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ باب کون سا ہے؟ بس اتنی بات یاد رکھ لیں، عین کلمہ 2 بار آتا ہے. سبح یسبح تسبیح، تسبیح. ٹھیک ہے، تسبیح. تو سین باہا اس کا روٹ ہے، باب تفعیل ہے. بحمدی کا ساتھ، با کا مطلب ہے حمدی کا، کا فیملی دہرائیے گا، کا کماکم. ٹھیک ہے. وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نون ہم ہے اور قاف دال سین میں وہی فارمولا ہے. عین کلمہ جو درمیان میں آ رہا ہے یہ 2 بار آیا، مشدد ہے. یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل، باب تفعیل. ٹھیک ہے. نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. لکا آپ کے لیے، لام کا مطلب کے لیے ہے، اور کالا دوہرا لیجئے اس کی فیملی کو، کالا، کالا یقولو سے بھی اور کالا قالو سے بھی. ٹھیک ہے. انی، انا کو آپ جانتے ہیں، لیکن انی یہ تھوڑا سا پیٹرن یاد رکھ لیجئے گا. جیسے آپ نے دیکھا نا آخر میں آتا ہے تو ہم ہو جاتا ہے، اور یا آخر میں آئے تو میں کا مفہوم ہو جاتا ہے. انی یقیناً میں. ٹھیک ہے. آپ یا کسی لفظ کے ساتھ لگائیے. آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، قلمی نہیں، اپنی مرضی سے اس کے زیر زبر نہیں بدلنے. ٹھیک ہے. اگر وہ قلمن ہے تو آپ قلم نہیں کہیں گے، قلمی نہیں کہیں گے. تو ہمارے یہاں قلمی آم کھا کھا کے لوگوں نے اس کو قلم کا ہی وقار ختم کر دیا. ٹھیک ہے. قلمی. آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، کتابن، تو آپ یا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کتابی. کتاب اللہ کتابی، اللہ کی کتاب میری کتاب ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنی کتاب ہمیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی اور کہا لو اسے اپنا بنا لو. تو اللہ کی کتاب میری کتاب ہے. انی یقیناً میں. عالم میں جانتا ہوں، عالم عین لام میم سے ہے، اور عالم میں جانتا ہوں الف لگ گیا نا. نعلم ہم جانتے ہیں، نعبد نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور نعلم تو الف لگے گا تو میں ہو جائے گا، بس اتنا فرق ہے. عالم میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. کلمہ یاد کرنا آسان ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. جب آپ کہیں میں جانتا ہوں تو آپ یوں کر کے اپنے آپ کو مخاطب کریں، پھر بھولے گا ہی نہیں انشاءاللہ. یہ پیٹرن یاد رہے گا. نعلم ہم جانتے ہیں سب. ٹھیک ہے. تم جانتے ہو، وہ جانتا ہے. تو آپ کا جو ہاتھ حرکت کرے گا اس کی وجہ سے آپ کو بات یاد رہے گی. ما لا تعلمون، ماں کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن کبھی ماں کا مطلب جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو. لا تعلمون نہیں تم جانتے. تعلمون تو آپ جانتے ہو، تا کا مطلب ہے تم، اور واو نون سب. ٹھیک ہے. عین لام میم سے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ علامہ. عین لام میم ہے، لیکن لام یہ جو عین کلمہ ہے جو بیچ میں آ رہا ہے وہ مشدد آ گیا. علامہ یعلم تعلیم. کون سا باب ہے؟ تفعیل. تفعیل ہے. علامہ اس نے سکھا دیے،
تعلیم دینے کے مفہوم میں آتا ہے. الاسماء نام، اسم کی جمع ہے اسماء، کلہا سارے کے سارے کل. اور پھر سما کا مطلب آپ نے جان لیا، پھر کے لیے آتا ہے اردہم، اس نے پیش کیا ہم ان کو. ہم کی فیملی میں بتائیے یہ اصلی فیملی کس کی ہے؟ ہو کی فیملی ہے. ہو ہم. تو جب بھی آپ ایسے پڑھیں تو آپ یاد رکھیں ایک دو سب، ایک دو سب. ٹھیک ہے. اردہم اس نے پیش کیا ان کو، اردا اس نے پیش کیا، پریزنٹ کیا. آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے آج بھی عدالتوں میں کہا جاتا ہے عرضی، عرض کیا ہے. ٹھیک ہے، پیش کرنے کو کہتے ہیں. ارادہم اس نے پیش کیا ان کو، اعلی، اعلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر. اس کے ساتھ کی ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے، ایک اور حرف ہے الا. الا کسے کہتے ہیں؟ کی طرف. ٹھیک ہے، اوکے. فقالا تو اس نے فرمایا، انبئونی تم بتاؤ مجھے. یا کا مطلب کیا ہے؟ میں، مجھے. ٹھیک ہے، یا کو آپ نے الگ کر لیا. انبئونی، اب آپ اس کے اوریجنل حروف کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اوریجنل حروف تو وہی ہیں، نون، با، حمزہ، نبا. سورت بھی ہے اس کے نام پہ، سورہ النبا، جس میں بڑی خبر ہے قیامت کی. اور آپ کو پتا ہے نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالی کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں. اور اس کی جمع کیا ہے؟ انبیاء. اس طرح سے لینگویج بنتی ہے حروف سے. ٹھیک ہے. انبئونی تم بتاؤ مجھے. صادقین سچے. ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کو حرف حرف کا پتا ہوگا یہ کیوں آیا اور اس کا کیا مطلب. انشاءاللہ. وہ کب آئے گا؟ جلد. انشاءاللہ جلد آ جائے گا. اور ایک وقت آئے گا جب یہ سارے حروف لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں گے اور آپ سکھا رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صادقین سچے، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے. سبحانکا پاک ہیں آپ. اور کالو کو ہم نے دوبارہ نہیں ڈسکس کیا کیونکہ بہت ڈسکس کر لیا. ٹھیک. پاک ہیں آپ، سین با ہا اس کا روٹ ہے. اور اللہ کی تسبیح کریں، کیا ورڈ بولیں گے؟ سبحان اللہ. 4 کلمات ایسے ہیں جو مجھے ہر اس چیز سے عزیز ہیں جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. وہ 4 کلمات دہرائیے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحانہ کا پاک ہے آپ کا، کما کم. ٹھیک ہے. علمتنا، علمت، تا کے اوپر زبر آ گئی، پہلے دن کا سبق ہے. انعمت، تو نے انعام کیا، تا کے اوپر زبر ہے، تو نے کیا، تو نے کیا نا کوئی جو بھی چیز ہو. علمت، تو نے سکھایا، نا ہمیں. علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں. العلیم، سب کچھ جاننے والا. عین لام میم اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. لنا کو آپ جانتے ہیں، اللہ یہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن جب یہ حروف آئے نا ہر بار اپنی نوٹ بک میں باہر نکال کے لکھ لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو بھول جائیں پھر انشاءاللہ. اللہ، مگر، سوائے. اور کون سے حروف آتے ہیں ایسے ہی؟ اللہ. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہینڈ ریز کرنا بھول گئے؟ بکریاں نہیں بننا، ہیومن بینگس. ٹھیک ہے. علم کی مجالس کا خیال رکھنا ہے. بکریوں کا جہاں جی چاہتا ہے بولتی رہتی ہیں نا.
اور میں زیادہ کرتی ہیں. تو آپ انسان ہیں نا, قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں میں بھی عزت کا مقام عطا کرے. عزت کے مقام کا نام کیا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, سوچتے ہیں دل میں؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سورہ رحمان سے پہلے آتا ہے سچائی کے مقام اور مرتبے پر. سچائی کا مقام عزت کا مقام ہے. کیا آپ جانتے ہیں جھوٹ کا مقام ذلت کا مقام ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ عزت کے مقام سے گر جاتا ہے. نہ جھوٹی بات کرنی ہے, نہ جھوٹی زندگی اختیار کرنی ہے, نہ جھوٹے کام کرنے ہیں, نہ جھوٹے تعلقات رکھنے ہیں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بہت ذی اقتدار بادشاہ کے پاس, عزت کے مقام پر, سچائی کے مقام پر. ذی اقتدار بادشاہ کے بارے میں اگلی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الحمدللہ, وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے, جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. اس رب کے پاس جانا ہے فی مقعد صدق, سچائی کے مقام پر, عند ملیک مقتدر. اس لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم سچائی کے مقام پر اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جائیں سچ بولتے بولتے. عند ملیک مقتدر, بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس. تو اپنے دائیں دیکھیں, بائیں دیکھیں, آگے دیکھیں, پیچھے دیکھیں. امی ہیں ساتھ, ابو ہیں, بہن بھائی ہیں, شوہر ہیں, بچے ہیں, رشتہ دار, نیبرز, دوست. اکیلے ہی جانا ہے, اکیلے نہیں جانا, کیونکہ اللہ پاک نے حساب لینا ہے. یو آر اکاؤنٹیبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے, چرواہا, اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی ہر ایک ریسپانسبل ہے, ذمہ دار ہے. تو جو بھی اس کی ذمہ داری میں لوگ ہیں, چیزیں ہیں, ہر ایک کے بارے میں حساب لیا جائے گا. اور اب دیکھیے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی تقریب رونمائی ہے. الا ما علمتنا, مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. علمتا کیا ترجمہ ہے بیٹا؟ یس, آپ علمتا نہیں, صرف اس کا مطلب ہے علمتا, تو نے ہمیں سکھایا. ہمیں نہیں ہے اس میں. علمتا تو نے سکھایا, تو نے سکھایا. تو آپ اس لیے اس کا ترجمہ کریں, میں اس کو نکالنا چاہتی تھی آپ کے ذہن سے کہ ہمیں ترجمہ ہے نا کا, علمتنا, تاکہ آپ تا کو چھوٹا سمجھ کے گم بھی نہ کر دیں اور نا کو حاوی نہ کر لیں. ہر ایک کو اس کا مقام دے دیں. انکا یقیناً آپ کا فیملی ہے, انت انتا تم. ایک عورت کے لیے کیا آتا ہے؟ انتی. اور دو کے لیے کیا آتا ہے؟ انتما. اور میم لگتا ہے آخر میں جب ہم جمع مذکر بناتے ہیں, اور نون لگتا ہے آخر میں جب ہم جمع مؤنث بناتے ہیں. جیسے ہو, ہما, ہم. آپ ذرا تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں گے, ایوری ٹائم میم, تو میم سے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سب کے لیے آیا. ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم, میم. ہم میں بھی میم آ گئی, کم میں بھی میم آ گئی, تو انتا پہ بھی اپلائی کر لیں.
انتم فقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو. اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. انتم، ٹھیک ہے، انت، انتی اور انتن. انتن تم سب عورتیں، انتن. اوکے، چاہے نہ یاد رکھیں، یہ تو ہم گیم کرتے ہیں نا، بیچ میں تھوڑا تھوڑا ذرا فریش ہو جاتے ہیں، اور کھیل کھیل میں ہی آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. العلیم سب کچھ جاننے والے، الحکیم کمال حکمت والے ہیں. ہا کاف میم سے ہے، اور پھر آگے آپ دیکھیں گے یا آدم، اے آدم، انبئہم انہیں بتاؤ. کیا روٹ ہے؟ ہم کا مطلب کیا ہے؟ انہیں. انبئ یہ فعل امر ہے، بتاؤ. انبئ کا روٹ کیا ہے؟ نون با حمزہ، ٹھیک ہے. بِأَسْمَائِهِمْ، با کی وجہ سے ہم ہو گیا نا، ہے یہ ہم ہی. ہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کے. بِأَسْمَائی نام، نام ان کے. فَلَمَّا چنانچہ جب، یا تو جب، فا کا مطلب پس، تو یا چنانچہ. لما، لما کی طرف کے حروف آپ نے پڑھے نا، لما، کلما، اور کیا آیا ہے؟ اور بھی کچھ آیا ہے، انما، ٹھیک ہے. تو یہ الگ کر کے لکھیں گے تو آپ کو ترجمہ یاد رہے گا، کیونکہ اب ہم بہت جلد ان ساری چیزوں سے نکلنے والے ہیں کہ ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں نا، جاتے جاتے اچانک ہم نے موڑ کاٹ جانا ہے. اور صرف میں حروف بتایا کروں گی آپ کو، باقی چیزیں آپ گرامر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. انبأہم اس نے بتا دیے انہیں. لما کا مطلب ہے جب، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا لم، کیا؟ لم نہیں، لم آپ پڑھ چکے ہیں نا پہلے. لم تفعلوا تم نہ کرو. اقل میں نے کہا تھا. اقل، اقل میں نے کہا تھا، اور الف کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے میں. باقی یہ کیسے ہو گیا، واو کدھر گئی، یہ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور عالم میں جانتا ہوں، الف کی وجہ سے آ گیا. اور غیب کو آپ جانتے ہیں. اور تبدون تم ظاہر کرتے ہو. با دال واو. میں آپ کو بتاؤں آپ کو یہ لفظ کیسے یاد رہے گا. رسول اللہ کے پاس آنے والوں میں شہری لوگ بھی تھے، لیکن کچھ دیہاتی بھی آتے تھے. کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ ہینڈ ریز کرے گا. دیہاتیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیں. بدو، بدوی. تو بدو کے حروف بتائیے گا کیا ہے؟ با دال واو، یہی ہے. اور آپ نے اردو میں کہا ہوگا بادیا نشیں، پڑھا ہوگا بادیا، پڑھا ہے کبھی؟ بادیا نشین یعنی جو دور کھلے علاقوں میں رہتے ہیں، اوپن ایئر میں رہتے ہیں، جو سٹی لائف نہیں گزارتے، ٹھیک ہے. با دال واو. اچھا اب یہ ہے تبدونا تم ظاہر کرتے ہو. جو کوئی اوپن ایئر رہتا ہے وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے نا، یا نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں سب کی باتوں کا پتا ہوتا ہے، کوئی بات کسی سے چھپ ہی نہیں سکتی. کوئی مجھے بتائے گا کیوں؟ کسی کی بات نہیں چھپتی. حالانکہ چھپ تو وہاں بھی سکتی ہے، دیہاتی پن ہے نا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے، سب کچھ ظاہر کر دیتے ہیں. اور تھوڑا تھوڑا بدوؤں کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ وہ جو دل میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے دل چاہتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ ڈسپلنڈ لائف نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مجلس میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو کتنی ترتیب کے ساتھ بیٹھتے تھے.
یوں بھی لائن کلیئر ہے، یوں بھی بالکل ساتھ ساتھ، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے، پہلے ادب آتا ہے پھر علم. تو جو ادب نہیں سیکھتا اسے علم نہیں ملتا، اگرچہ لفظ مل بھی جائیں وہ ان کا کچھ کر نہیں سکتا. مجھے کئی ماؤں نے بتایا کہ ہماری بیٹیاں جب کوکنگ سیکھنے لگتی ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو گروسری بھی خود کرنا سیکھ جائیں، تو وہ اتنی چیزیں لا کے رکھ لیتی، بعد میں انہیں نام بھی یاد نہیں ہوتے. اور اتنی جہالت ہے ان معاملات میں کہ دالوں کے نام بھی نہیں آتے. اب یہ ماؤں کا شکوہ ہے، یہ کون سی دال ہے؟ بڑے فخر سے کہیں گے لال. دوسری کون سی ہے؟ پیلی. لال پیلی دالیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر سننے والوں نے لال پیلا ہی ہونا ہے کہ کیسے بدو سے واسطہ پڑا ہے. بدو جو اپنی جہالت بھی ظاہر کر دیتا ہے. تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، با دال واؤ سے ہے، ٹھیک ہے. تکتمون، تم چھپاتے ہو. تا اور واو نون نکالیں تو آپ کو حروف پتہ ہے. کون سی حروف ہے؟ کاف تا میم. اردو میں کہتے ہیں کتمان حق. کتمان، کتمان کرنا کہتے ہیں. ویسے اردو اچھی ہو تو تب. ریلی میں تو آج کل کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی اردو سیکھ لوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اردو کے الفاظ کی حقیقت اتنی پتہ نہیں ہے جتنی دوسری لینگویجز کی پتہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے یہ تھوڑا کمی ہو گئی. تو میں اردو کے ایک خاص ورڈز کو ضرور سرچ کرتی ہوں کہ مجھے اصلی والی بات پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو کبھی الفاظ یوں ہی نہیں بولنے چاہیے. جو آپ بولیں یو آر ریسپانسبل، اپنی ریسپانسبلٹی لیں. کوئی لفظ بول رہے ہیں اس کے میننگز کا آپ کو پتہ ہو. دو لوگوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ فلان جو ہے وہ بڑا موٹیویشنل اسپیچ دیتا ہے. تو دوسرے نے کہا موٹیویشن کو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کا مطلب ہے بہت جو جوش اور جذبے کے ساتھ بات کرے. اچھا، اب دونوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو شیلا مقرر جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ یہ والی بات جو ہے ان دونوں میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں اس کی کھوج لگا لیتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو موٹیویشن کا مطلب دیکھو اردو میں کیا ہے. تو پتا چلا ترغیبی مقرر، جو ترغیب دیتا. تو ترغیب دینے کے لیے کوئی زیادہ اچھلنا ضروری تھوڑی ہے، بہت سافٹلی بھی ترغیب دی جا سکتی ہے، پیار سے، محبت سے. اور ترغیب دلانا جو ہے وہ ہمارے دین کی ضرورت ہے. اور عربی زبان میں اس کے لیے اور بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک لفظ تو ایسا ہے جو آپ کو ضرور آتا ہوگا. آپ میں سے کافی لوگوں کو جب غزوہ احد ہو رہا تھا اور اللہ پاک نے آیات نازل کی اور حکم دیا ہر رزق رغبت دلاؤ. تو رغبت دلانا کتنا بڑا کام ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی گناہ گارانہ زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رب سے دور کھڑے ہوتے ہیں اور رب کے قریب آ جاتے ہیں. نیکی کی رغبت دلانا انبیاء کی ذمہ داری بھی تھی اور انبیاء کے بعد امت کی ذمہ داری بھی ہے، پوری امت کی ذمہ داری. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قلنا، کہا ہم نے. اور اب دیکھیں قلنا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کون سے حروف نظر آ رہے ہیں؟ قاف اور لام نظر آ رہا ہے نا. تو آپ کو پتا ہے واو الف اور یا تو کہیں بھی ٹرانسفارم بھی ہو جاتے ہیں، چھپ بھی جاتے ہیں. تینوں حروف ایسے ہیں بیمار قسم کے حروف ہے نا، حروف علت انہیں کہتے ہیں، علت. تو آپ کو پتا ہے جب بیماری ہو جائے تو نماز بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی کوئی کھڑا ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے اور نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ رہا ہے. تو حروف میں بھی کبھی کبھی ایسے حروف آتے ہیں جن کے بیچ میں واو الف یا آ جاتا ہے. تو اگر وہ کہیں چلے جائیں تو آپ نے فیل نہیں کرنا.
لفظ وہی رہنا ہے، قاف واو لام. کل نا بھی وہی ہے، کل کے روٹ کو دیکھیں گے وہ بھی وہی ہے، قاف واو لام، کیونکہ قول سے ہے نا، کہنے سے بات، تو وہ اصل نہیں بدلے گی. کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے یہاں جاتے ہیں نا، ان کی اصل ہی بدل جاتی. پتہ نہیں، دو چہروں والے انسان کی بات ایک نہیں ہوتی، ان کے کام ایک نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی چیز پر جم نہیں سکتے، ان میں استقامت ثابت قدمی نہیں ہوتی. استقامت کیسے آتی ہے، کوئی ثابت قدم کیسے رہتا ہے؟ جب وہ فرما بردار ہو جائے، جب وہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، جب وہ اللہ کی مان لے. جو انسان خود پرست ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ غیر منظم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا نا، پل میں تولا پل میں ماشا، حروف علت کی طرح کبھی چھپ جاؤ کبھی سامنے آ جاؤ، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. اور پھر ہمیں کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، واؤ کہاں گئی، میاں کے ہاتھ کہاں گئے؟ ہاتھ تو وہیں رہنے ہیں نا بھائی، ہاتھ تو ہیں، صرف چھپا لیے ہیں. تو کاف واو لام اس کا روٹ ہے. اوکے، آگے دیکھیے گا، اسجدو اعبدو کے وزن پر ہے، سجدہ کرو فعل امر ہے. جو الف ہے نا یہ امر کا ہے، حکم کا، اور باقی آپ کے پاس کیا ہے، آخر میں واو الف ہے، سب کے لیے آتا ہے. اور حروف کون سے؟ سین جیم دال. اعبدو اسجدو اکٹھا لکھ لیں، وہ پچھلا بھی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ٹپس بتا رہی ہوں نا، ریئلی یہ آپ کی لائف کے لیے بہت پریشیس ہے، قیمتی ہیں. پھر آپ کے پاس حروف رہ جائیں گے، لیکن وہ قیمتی باتیں جنہوں نے آپ کو زیادہ لرن کروانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پھر وہ گم ہو جائیں گی. اس لیے جب کہوں تو اسے نوٹ ضرور کر لیا کریں. اچھا، اسجدو سجدہ کرو، اور بہت پیاری چیز ساتھ آ گئی، اس کو بھی الگ لکھ لیں تاکہ آپ کہیں سے دھوکہ نہ کھائیں. بالکل ایسے ہی ہے فسجدو، لیکن فرق ہے، فا کو نکال دیں، سجدو. اسجدو سجدو انہوں نے سجدہ کیا، فعل ماضی ہے. اسجدو سجدہ کرو. کبھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ حکم کو ماضی بنا دیں، ماضی کو حکم بنا دیں، ایسا نہیں کرنا. اسجدو سجدو دونوں لکھیں، دہرائیں جا کے، اور جو چیز آپ لکھیں اسکیئر میں لکھیں، ہائی لائٹ کر لیں، تاکہ آپ جو ہی پارا کھولیں آپ کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے. اور اللہ کو تو آپ جانتے ہیں، مگر، اور اب آ گیا ابا. ابا اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا. الف با یا اس کا روٹ ہے ابا، اس نے انکار کیا. لیکن ایک اور چیز پیچھے سے دیکھتے جائیے، آپ کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی. ابلیس، ابلیس جو ہے نا، با لام سین سے ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مایوس. تو اللہ کی رحمت سے بہت مایوس ہو گیا تھا نا. اب اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا. الف سین تا نکالیں تو باقی کیا رہ گیا؟ کاف با را. اور یہ باب پتہ ہے کون سا ہے؟ استکبارن. اب آپ مجھے اصل نام بتائیے باب کا. استفعال، استفعال. ٹھیک ہے، استکبار. دیکھیں یہ صرف فارمیٹ کا ڈفرنس ہے جو میں بار بار پختہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ آپ اردو اور عربی دونوں کو میچ کرنے کے قابل ہو سکیں. تو اچھی اردو میں وہ ورڈز یوز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اردو سکھا دے. ٹھیک. الکافرین، کافر، کافارا سے ہے. اور آگے دیکھیے گا، وَقُلْنَا یا آدم، کہیں کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے. اسکن، یہ واحد کے لیے آیا نا، اگر جمع کے لیے آئے تو بنا کے دیکھیے کیا بنے گا. اسکنو، واو الف لگانا ہے نا،
تو واو الف لگا کے بنا لیں، کیا مشکل ہے؟ جب آپ اس جدو کر رہے ہیں تو آپ اس کلو کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ کے ساتھ سیکھتے جائیے. سین کاف نون سے ہے. مسکن کیسے کہتے ہیں؟ جائے رہائش کو. اور اسی طرح سے سکون، سکینت، یہ تو سب کی خواہش ہے، سب کو سکون ملے اور سکینت طاری ہو جائے، دل اطمینان میں آ جائے. تو گھر ایسی جگہ ہے جہاں انسان سوچتے ہیں کہ واقعی سکون ملے گا، اسی لیے تو اسے مسکن بھی کہتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے گا زوجو کا بیوی تمہاری. زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اسپاؤس کو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا کھلا. اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے تو ورڈز غائب ہیں. کھلا، ویسے تو ہم نے پہلے تو دیکھا تھا کل، کاف دو نقطوں والا تھا جہاں سے واو غائب ہو گئی. یہاں سے کیا چیز غائب ہے؟ آپ کی زبان میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اکل و شرب، کھانا پینا. ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں میری عقل داڑھ آ رہی ہے، اور خوش ہوتے ہیں عقل آ رہی ہے. حالانکہ وہ کھانے والی داڑھ آتی ہے نا، عقل. الف کاف لام، عقل. آپ کہتے ہیں معقولات، مشروبات، معقولات. تو یہاں دیکھیے گا کلا، یہ تم دونوں کھاؤ. کلو وشربو. اب پڑھو گے آگے جا کے، کلو سب کھاؤ. کل ایک کھائے، کلا دونوں کھاؤ، کلو سب کھا لو. آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا؟ پھر اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اصحاب کہف تو 309 سالوں کے بعد اٹھے تھے تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ جاؤ دیکھو اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. تو جنت سے اچھا تو کوئی کھانا ہی نہیں. تو آپ اگر اس منظر میں پہنچ جائیں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا. کلا دونوں کھاؤ. منہا، من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور ہا کس کی فیملی ہے؟ ہو کی فیملی ہے. مونس کے لیے آتا ہے رغدن، خوب، بفراغت، جتنا دل کرے. را غین دال اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. حیثو جہاں سے، حیثو ہا یا سا سے ہے. شئتما، یہ والا کام تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کھائیں اپنی مرضی سے کھائیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، اور پتا ہے انسان وہ کھانا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، پہننا بھی وہ چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جن کے ساتھ اس کا دل چاہتا ہے. تو آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے؟ کھا سکتے ہیں. کیا پہن نہیں سکتے؟ پہن سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب یہ حلال چیزوں میں جو جی چاہے کھا سکتے ہیں، حرام میں سے نہیں کھا سکتے. کیا ہم اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے؟ پہن سکتے ہیں، لیکن ڈریس کوڈ کی پابندی لازم ہے. اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے تحت. رنگ کون سا ہے؟ جو جی جائے پہنے. ٹیکسچر کون سا ہے؟ جو آپ کے حالات اجازت دیں. آپ اس کو ٹراؤزر شرٹ بنانا چاہتے ہو، شلوار قمیض بنانا چاہتے ہو، آپ اس کو میکسی بنانا چاہتے، کچھ بھی بناؤ، لیکن آپ کا بدن نظر نہ آئے. آپ اپنے بدن کے بارے میں حیا والے ہوں، بدن کو نظر نہیں آنا چاہیے. ہم جب چاہت کی بات کرتے ہیں، پسند کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں نا، جیسے وہ آپ دیکھیں کبھی کوئی چھوٹی سی چیز، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کوئی چیز چپنی شروع ہو جائے تو آپ کہتے ہیں
اس کو تو پہلے نکالو، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، جھاڑ لو اس چیز کو. چھوٹا سا کنکر نکل آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اسکارف کی پن بھی کسی ایسی جگہ لگی ہوتی ہے. جو لوگ اپنی مرضی کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ اسکارف کی پن بھی نہیں سنبھال سکتے. جدھر جی کرتا ہے لگا دیتے، بے خیالی میں سوئے سوئے ادھر پن لگائی، ادھر اسکارف پھینکا، ادھر گاؤن پھینکا. کھلتے کھلتے کہیں انسان کھلتا ہے نا. بہرحال شئتما کی بات ہے. اور ہمیں اسلام جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہر کام سے پہلے کیا کہنا ہے. کام شروع کرنے سے پہلے جیسے آپ بسم اللہ کہتے ہیں اور آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی نے چاہا اور جو خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، کسی نے بہت اچھا کام کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. عقیدہ درست ہو جاتا ہے. جو اللہ چاہے، بندہ کہتا ہے میں نے چاہا، میں نے کیا، مجھے بھی تو اپریشیٹ کرو. اسلامک لائف سٹائل کتنا پیارا ہے، ری پروگرام کرتا ہے مائنڈ کو. ماشاء اللہ. کنیکٹیوٹی ہے اپنے رب کے ساتھ. اور یہ جنت ہے، اور جنت میں جو چاہو گے ملے گا. کیا آپ جانتے ہو جنت میں کوئی پابندی نہیں، کیونکہ ساری پابندیاں پہلے ہی سیکھ چکے ہوں گے. یعنی اچھے انداز میں رہنا، اچھا لائف سٹائل. لیکن انسان کی خواہشات جنت میں بہت بڑھ جائیں گی. کیا آپ کو پتا ہے جنت میں خواہشات پہ کنٹرول کا کوئی آرڈر نہیں ہوگا، جو چاہے کھائیں. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا جنت میں آپ کو جانے کا جب موقع ملے گا تو آپ کیا کھانا چاہو گے؟ کس کو کھانے کا شوق ہے شوق؟ جس کو کھانے کا شوق ہے وہ مجھے بتائے کہ سب سے اچھا کھانا بنانا کسے آتا ہے. جو صرف کھانا کھانے والے لوگ ہیں وہ آج جا کے صلاۃ توبہ پڑھیں کہ انہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا، اور انہوں نے ہمیشہ انسانوں کے حق کی نفی کی ہے اور اپنی ماؤں کو تنگ کیا، گھر والوں کو تنگ کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا. آپ یہ بتائیں اچھا کھانا بنانا کسے آتا ہے؟ کون سی ڈش آپ کو پسند ہے جو آپ بنا لیتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یس آپ. بریانی. اوہو، ہم بریانی سے بہت تنگ ہیں، کیونکہ جو فنکشن ہوتا ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بریانی. چلیے کوئی بات نہیں، اچھا کھانا ہے لیکن ہر وقت پتہ نہیں کیوں ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا. تو انسان ایسے ہیں نا جلدی عاجز آ جاتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک کوئی چیز مسلسل کرنی پڑے، کھانی پڑے، اچھی نہیں لگتی. چینج چاہتا ہے انسان. اچھا اور کسی کو اچھا کھانا؟ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، امیجن کر کے دیکھیں جس دن آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کون سا کھانا کھانا چاہیں گے؟ ہاں جی فوزیہ. پرندوں کا گوشت کھانا چاہیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کون سا کھانا کھانا چاہیں گے؟ مچھلی کھانا چاہیں گے. اچھا ٹھیک ہے کھا لیں بھائی. گرمی میں کوئی گرمی میں آموں کے موسم میں مچھلی کو امیجن کرتا ہے تو بہت اس کی اسٹرانگ امیجنیشن ہے اور اس کی چاہت بہت زیادہ ہے نا. ہاں جی. اور جنت میں جا کے کوئی کیا کھانا چاہے گا؟ جی آپ کیا کھانا چاہیں گے؟ کھجور اور شہد. اچھا کچھ بھی پکانا نہ پڑے. ٹھیک ہے. وہاں کون سا پکانا پڑے گا؟ پکانا تو نہیں پڑے گا نا وہاں. اللہ تعالیٰ تو کھجوروں کو خود پکا دیتے ہیں اور شہد بالکل کمپلیٹ فارم میں ہمارے پاس آتا ہے. جی جی دودھ. چلو وہ گائے کے پیٹ میں ہی تیار ہو گیا، زمین سے نکل آیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایسی چیزیں بتانی شروع کی ہیں جس کی وجہ سے کوئی آپ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ آپ کو بنانا آتا ہے.
جی کون بتائے گا؟ اور جی آپ بتائیں بیٹا. باربیکیو ٹھیک ہے. فائزہ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ جنت میں جا کے کیا کھانا ہے؟ ہاں جی بتائیں. جا کے روز چیز کھاؤں گی انشاءاللہ. چیز کھائیں گی اور ٹیمپورا پرانس. اچھا ٹھیک ہے. پرانس میں گرمی میں بھی جا کے کھا لیتی ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے تو آپ اپنی وہ اس ڈش کو ضرور سوچیں جو آپ نے جنت میں جا کے ضرور کھانی. اور بہت ساری ڈشز سوچ سکتے ہیں. اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا, آپ الفاظ دیکھیے, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے, خوب کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو, جہاں سے چاہو. کہاں سے چاہیں گے؟ اوپن ایئر, کسی پہاڑ پہ, دریا کنارے, دودھ کی نہر کے پاس, شہد کی نہر کے پاس. مکھیاں تھوڑی ہوں گی, کوئی اور ایسی چیز بھی نہیں ہوگی. کہاں بیٹھیں گے آپ؟ گھنی چھاؤں میں, خوشبودار ماحول میں. مجھے پھر وہی بات یاد آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. مقام. ہم جب مقام کی بات کرتے ہیں تو مجھے سچائی کا مقام یاد آ جاتا ہے. عند ملیک مقتدر, بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس. تو آپ امیجن کیا کریں جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے, پھر آپ کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیسا لباس پہنیں گے, کن لوگوں کے ساتھ رہیں گے, کیا باتیں کریں گے. یہ چیزیں آپ کے مائنڈ کو ری پروگرام کرنے میں ہیلپ کریں گے. آپ کے جذبات, آپ کے احساسات کتنی خوبی کے ساتھ ایسی دنیا کے اندر کام کریں گے جو آپ نے دیکھی نہیں ہے, لیکن جس کے بارے میں بلیو رکھتے ہیں. الحمدللہ. شئتما, آپ کہتے ہیں انشاء شاء, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ یشاء. ٹھیک ہے, تو ان میں سے آپ صرف حروف بتائیے. یا لگے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ. تا لگے تو تم. شاء اس نے چاہا, اس کا ترجمہ تو یہی ہے. تو یہاں رب العزت نے شاء سے بتایا ہے حیث شئتما, جہاں سے تم دونوں چاہو. تم دونوں, شین یا حمزہ اس کا روٹ ہے. تقربا, تم دونوں قریب جانا. ماضی میں ایک الف لگے تو کوئی اکیلا نہیں رہتا, دو ہو جاتے ہیں. ایک الف لگ جائے تو آپ کسی لفظ کے ساتھ جو فعل ہے نا, کسی صیغے کے ساتھ الف لگائیں گے تو وہ دو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیے گا کولا, دونوں کھاؤ, اور تقربا تم دونوں قریب جانا. اور حاضہ فیملی سے ایک اور ممبر آ گیا ہے, حاضی, یہ مؤنث ہے, قریب کا اشارہ ہے, حاضی. ٹھیک ہے, اور الشجرۃ, شجر کو آپ جانتے ہیں, درخت کو کہتے ہیں. فتکونا, ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. تا تم, تکونا الف آ گیا, تم دونوں. ٹھیک ہے, فتکونا, اگر الف کے بغیر تکونا آئے تم ہو جاؤ گے, اگر تکونا آ جائے تو تم دونوں ہو جاؤ گے. اچھا, اس میں سے کوئی چیز مس تو نہیں ہے تکونا میں سے؟ یہ ابھی پتہ نہیں ہے لیکن پتہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, الظالمین ظالم کی جمع ہے,
जोए लाम मीम से है। फअज़ल्लहुमा, तो फिसला दिया उन दोनों को, हुमा कौन सी फैमिली है, हु, फा का मतलब है तो बाकी क्या रह गया, अज़ल्ला, तो इसका रूट क्या है, जा लाम लाम। ठीक है। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो एक दुआ में ये लफ्ज आता है, अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए आप क्या कहते हैं, अन अजिल औ उजल, कि मेरे कदम फिसल जाएं या फिसला दिए जाएं। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि मैं घर से जाऊं कोई मुझे बहका दे या मैं खुद ही बहक जाऊं, मेरे कदम फिसल जाएं, ऐ मेरे रब आप मुझे बचा लेना। लेकिन यहां क्या है, वो दोनों कौन हैं जो फिसल गए, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा। और फिर आप देखिएगा अनहा, अन ये पहले नहीं आया लेकिन हदीस में हर बार आता है। अन अबी हुरैरता अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और दुनिया के सब इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जब भी हदीस आती तो अन आता है, अन का मतलब है सही, उनसे रिवायत है। ठीक है। तो यहां आया अनहा, उससे। फअखरजहुमा, चुनांचे उसने निकलवा दिया उन दोनों को। हुमा का मतलब तो पता चल गया, फा का मतलब भी पता चल गया। फअखरजहुमा, तो बाकी रह गया अखरजा। तो आप अखरजा बाहर निकाल लें और उसके साथ लिखें खराजा। खराजा का मतलब क्या है, उसने निकाला, अखरजा उसने निकलवा दिया। दोनों के मीनिंग में फर्क है, निकालने और निकलवाने में। ठीक है। अखरजा युखरिजु इखराजुन, बाब कौन सा है, इफाल, इफाल। थोड़ा सा आप कहीं और चले गए थे, अब वापस आ जाएं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहां से आप पर लफ्जों की हकीकत और अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म की हकीकत खुलने वाली है। तो आप हर दरवाजे से एंटर होंगे और पर्थ खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। फअखरजहुमा, चुनांचे उसने निकलवा दिया उन दोनों को। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब इतना वक्त लगा है तो आप कोई लफ्ज गलत अपने दिमाग में एनकोड नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से राइट वर्ड, राइट मीनिंग्स। ठीक है। फअखरजहुमा, खाराजीम से है, इहबितु, तुम सब उतर जाओ। हा बा तो इसका रूट है, वाव अलिफ के मतलब है तुम सब, इहबितु ये फेले अमर है। ठीक है। हुबूते आदम, आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतरने के वाक़े को कहते हैं हुबूत। अदुव्वुन दुश्मन है, आइन दाल वाव से है, आदाउन इसकी जमा है, और बाजुन, बाज का मतलब आप समझते हैं कुछ। और आगे देखिएगा, मुस्तक़र्रुन ठहरना है, काफ रा, रा से है, अलिफ सीन ता तो बाब है ना, इस्तिक़रारुन, इस्तिक़रार करार पकड़ना, ठहरना। व मताउन, और फायदा उठाना है, मीम ता आइन से। क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया मताउन, कि दुनिया, सारी दुनिया साजो सामान है। व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, कि दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। आप दुनिया का बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन चीज बन सकती हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, अगर आप नेकी की रग़बत रखते हुए नेकी के रास्ते पे चल पड़े और अपने अंदर से बुराई निकालें।
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت بہترین متاع ہے. الی حین، ایک وقت تک، ہا یا نون سے ہے. فتلقا، پھر سیکھ لیے. فا نکال دیں، تا بھی نکال دیں. لام، قاف، یا اس کا روٹ ہے. عجیب سی بات ہے، ملنے کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے، لقا. من کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. فتلقا، پھر سیکھ لیے. جب انسان سیکھ لیتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معافی مانگنی سیکھی تھی. توبہ کے الفاظ پا لیے تھے، یاد کر لیے تھے، لے لیے تھے، تو وہ ان کے دل کے اندر سے نکلے تھے، صرف زبان کے الفاظ نہیں تھے. جب ہم سیکھیں عام طور پر تو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کو تعلیم کہتے ہیں. علم سیکھتے ہیں نا. علم سیکھنے کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے. ایک طریقہ القاء کا بھی ہے جس کے لیے انسان کا کوئی عمل کام نہیں آتا. القاء کا مطلب ہے دل میں بات ڈال دینا، اور جس کے دل میں ڈالی گئی وہ لے. القاء ہے یہ، ٹھیک ہے. فتلقا، پھر سیکھ لیے. فتابا، تو اس نے توبہ قبول کر لی. تا واو با سے ہے. اور آگے دیکھیے گا التواب، واو واضح ہو گئی نا، پہلے چھپی بھی تھی اب کھل گئی. بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم والا. اہبتو بار بار آ رہا ہے، جميعا جیم میم عین سے، جمع کی بھی جمع. فاما، پھر اگر، اما اگر کے لیے آتا ہے. یاتینکم، واقعی تمہارے پاس آئے. یاتینکم، حمزہ تا یا سے ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اتا یاتی کو، ٹھیک ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اتو پڑھا تھا نا، وہ یہی روٹ ہے. حمزہ تا یا سے. یاتینکم، کم فیملی کو بھی آپ پہچانتے ہیں، تب یا پیروی کرے گا. تابا عین سے ہے. اور آگے دیکھیے گا ہدا، یا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یا میری ہدایت. یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. ہاذا نون سے ہے. حزن ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، حزن و ملال، حزین، یہ ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا. کاف زال با سے ہے. اصحابو، والے ہیں، ساتھی کو